جی ناظرین السلام علیکم. ابھی جناب فیصل آباد میں جلسہ ختم ہوا نون لیگ کا، تازہ اور بہت بڑا جلسہ، میسو جلسہ. اور نواز شریف اور رانا ثناء اللہ اور مریم نواز، ان کی جو باچھیں کھلی ہوئی تھی نا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ نہ صرف جلسہ کامیاب ہوا بلکہ پنجاب میں نون لیگ کامیاب ہو گئی. رانا ثناء اللہ نے ایک زمانے میں دعویٰ کیا تھا کہ نون لیگ پنجاب سے 141 یا 42 نشستوں میں سے 120 نشستیں لے گی. اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے 120 نہیں تو 100 نشستیں لے گی. تو پورے ملک سے 20-25 نشستیں تو اور لے ہی لے گی. اس کا مطلب ہے کہ سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہوگی. اچھا، نواز شریف کا موڈ لوگوں کو دیکھ کے بنتا ہے. جب تھوڑی تھوڑی پنجابی میں گفتگو کرنے لگ جائے نا، تو پھر میاں صاحب آئی لو یو ٹو والی بات جو ہے بڑے مزے سے کرتے ہیں اور کھلے ہوئے تھے. مریم نواز نے بھی آج بڑی زبردست تقریر کی. انہوں نے کہا یار کہ ہم بدتمیزی اور بد تہذیبی میں لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے. ہم مقابلہ کرتے ہیں بنیادی طور پر خدمت میں، پرفارمنس میں، گورننس میں لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور میاں صاحب نے تو آج فیصل آباد کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی، عرفہ کریم یونیورسٹی اور اورنج ٹرین، میٹرو، بس، پتہ نہیں کیا کیا اعلان کر دیا. آج فیصل آباد کی لاٹری نکل آئی اور بہت بڑا جلسہ، بڑا کامیاب جلسہ. میرے خیال میں فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ یہ ہوگا. اور رانا ثناء اللہ کو بڑا سراہا اور پھر ایک جملہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ کی ثنا کون کر سکتا ہے. آج میاں صاحب جو ہے نا بڑے راضی تھے جو رانا ثناء اللہ سے. اور جیسے جیسے ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ مومنٹم بڑھ رہا ہے کیمپین کا، میاں نواز شریف کی کیمپین آگے سے آگے جاتی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں وہ. اور بہت پاورفل قسم کے ہمیں امیجز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کی بات لوگوں کے دلوں تک اثر کر رہی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی رسائی ہو رہی ہے اور ووٹر رسپونڈ کر رہے ہیں، لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں اور محبت سے، سلوک سے، اور وہ اپنی پرفارمنس سے اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور بیانیہ ایک ہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم پروجیکٹ کریں گے، ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم بجلی کے بل کم کریں گے، ہم میٹروز بنائیں گے، ہم اورنج ٹرین بنائیں گے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے. ہم نے ماضی میں بھی یہ کیا، اب بھی ہم یہ کریں گے. یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا دستور ہے، یہی مسلم لیگ نون ہے اور یہی ہمارا قانون ہے. تو یہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے ماضی میں بھی کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں فیصل آباد کے جلسے کے علاوہ جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک بڑی خبر آئی، اور آج کل جو بھی خبر آتی ہے لوگوں کا پہلے طرح نکل جاتا ہے کہ کہیں الیکشن تو نہیں ملتوی ہونے لگے، اور ہر خبر کو لوگ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. 2-3 خبریں ہم نے آگے مزید ڈسکس کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس شاہد جمیل خان، شاہد یہ جمیل خان ہی تھا نا، شاہد جمیل خان، اچانک ان کا استعفیٰ آ گیا اور لوگوں نے کہا لو جی یہ جو ہے نا اعجاز الحسن کے بعد اب استعفوں کی قطار لگ گئی. اب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی. اب کوئی جناب نہیں سامنے رکے گا، اب الیکشن رک جائیں گے. میں کہا یار الیکشن نہیں رک دے، الیکشن نہیں رک دے، اس طرح نہیں ہو سکتا. الیکشن کس طرح رکیں گے؟ لیکن بہرحال جو تھیوریاں پیش کرنے والوں نے تھیوریاں بیچنا شروع کر دی. تو ذرا تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کیا، تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس سٹوری کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ آنیسٹ آدمی ہے شاہد جمیل خان. اور ان کے بنیادی طور پر اختلافات قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی ان کے کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں، کوئی موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے یا سپریم کورٹ سے کوئی ایسے اختلاف ہیں، نہ ہی یہ اعجاز الحسن کی محبت میں کوئی ایسے تھے کہ ان کی محبت میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ استعفیٰ دے دیں گے تو قیامت آ جائے گی تو یہ بھی اسی پارٹی کے آدمی ہیں. نہیں، ان کی بلکہ جن کو لوگ کہتے تھے کہ ان کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں یا یہ متفقین میں سے سمجھے جاتے تھے کہ ان سے متفق تھے، تو یہ اب ان کے ساتھ تھے. اور جو ہے ان کا اختلاف تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین صاحب کے ساتھ.
اور ان کے ساتھ اختلاف تھا کچھ بیہیویئر کا کہ وہ ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتے تھے، دوسرا اہم مقدمات میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یعنی یہ سمجھ لیں کہ او ایس ڈی بنے ہوئے تھے، او ایس ڈی جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ کھڈے لائن جاب ہوتی ہے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، یعنی جو بندہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا وہ او ایس ڈی ہوتا ہے، تنخواہ بھی پوری لے رہا ہوتا ہے اور مراد بھی پوری لے رہا ہوتا ہے لیکن کام کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ اس ڈیوٹی پہ تھے اور کافی عرصے تھے۔ امیر حسین صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی یعنی ان کے اپنے امیڈیٹ باس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، وہ جھگڑا ان کا چل رہا تھا اور اس جھگڑے کی بنا پر یہ بنیادی طور پر دستبردار ہوئے اپنی نوکری کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے نہ الیکشن رک رہے ہیں، نہ اختلافات کوئی ایسے پیدا ہو رہے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ کا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، نہ اعجاز الاحسن کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی قیامت آ رہی ہے، نہ کچھ ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ صبر کریں، تجزیہ کار فی الحال اپنے تجزیے کو روک کے رکھیں۔ ایک اور خبر، وہ جی بڑا زبردست خبر آئی، اچانک ہم نے کل پرسوں بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک ترک کا پتہ، کپتان نے ایک چال بچا کے رکھی ہوئی تھی، اور چال جو ہے وہ یہ تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن 5 فروری کو کرا دینے ہیں، 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہیں۔ اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں گے، پھر 6 فروری کو بلے کا نشان مل جائے گا۔ اچھا 6 فروری کو پھر کہیں بیلٹ پیپر ہی دوبارہ نہ چھپوانے شروع ہو جائیں، پھر بیلٹ پیپر چھپوانا شروع ہو جائے، الیکشن ملتوی ہو جائے۔ اچھا فرض کریں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، 5 فروری کو الیکشن شروع ہو جاتے ہیں، الیکشن پھر بھی ہو جاتے ہیں جنرل الیکشن، تو اس کے بعد پھر یہ کیا ہوگا کہ الیکشن کے بعد معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ ایک پارٹی کے طور پہ رجسٹر ہوں گے، تو آزاد امیدوار نہیں رہ سکیں گے، وہ ایک جھنڈے اور ایک ڈنڈے کے سائے تلے ایک ہوں گے، اور وہ جھنڈا اور ڈنڈا ہوگا پی ٹی آئی کا، کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن لیجٹمیٹ ہو چکے ہیں۔ رؤف حسن صاحب چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کے، اور وہ جناب تجزیہ کاروں نے جو ہے نا کپتان کے ترپ کے پتے کی جناب مثالیں دی کہ کپتان نے کمال چال کھیل دیا۔ ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ یار اس ماحول میں انٹرا پارٹی الیکشن، تو یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آج دوپہر کو اچانک ایک اور خبر آئی، پتہ چلا کپتان نے ایک اور چال کھیل دیا ہے، اور وہ چال کیا کھیلی ہے کہ کپتان نے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیا۔ اچھا وہ جو پہلے قصیدے کپتان کی ذہانت کے پڑھ رہے تھے کہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن کینسل سٹارٹ کروائے تھے 5 فروری کو، اب اس نے ملتوی کروا دیے، یہ بھی ذہانت کا کام ہے، اور یہ جو ہے بیسیکلی بہت عقل مندی کا کام اس وجہ سے سمجھا جا رہا ہے، ویسے تو لاجیکل بھی تھا۔ ان حالات میں جب الیکشن ہونے والے ہیں جنرل، تو آپ اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو لگا دیں گے انٹرا پارٹی الیکشن میں، اس میں سے کوئی سلیکٹ ہوگا، کوئی سلیکٹ نہیں ہوگا، کسی نے الیکشن لڑنا ہے، وہ کوئی عہدیدار منتخب ہوگا، کوئی ناراض ہوگا، کوئی راضی ہوگا، وہ الیکشن کی کیمپین تو اس کی غارت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے، لہٰذا یہ انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں، تو یہ کام ذرا ابھی روک دیا گیا، کچھ عرصے کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں گے۔ آخری خبر کہ بشرا بی بی کو بنی گالا کس نے بھیجا، اس پہ تجزیہ ہے۔ پہلے اس پہ بہت سارے تجزیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بشرا بی بی اس لیے وہاں بھیجا گیا ہے کہ وہاں پہ اصل میں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر بشرا بی بی کو رکھا ہے، وہاں سے خودکشی کے سارے آلات نکال دیے گئے، کنڈی، شیشہ، سب کچھ نکال دیا گیا، زمین پہ بستر لگا دیا، اور سارے بنی گالا پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے وہاں پہ کیمرے لگا دیے، اور یہ قبضہ وہ چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کی رہائش گاہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے، اور عمران خان جیسا بندہ تو انہیں پتہ تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔
تو جناب وہ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے کہا بشریٰ بی بی نے ڈیل کر لی ہوگی، پھر انہوں نے کہ ظاہر ہے کسی نے کہا کہ عمران خان نے کو پھنسوانے کے لیے بشریٰ بی بی نے کہا ہوگا کہ یار اس کو پھنسا دیں، مجھے بچا لیں، اور کسی سٹیج پر بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف یہ تقریر یہ بھی سنا دیں گی کہ بھائی جان یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے، میں نیک پاک خاتون ہوں لیکن یہ بڑا چور کا بچہ، اس طرح کی بات کر دینی ہے، اور وہ کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں گے۔ لیکن اب جو مزید معاملات ثابت ہو رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی ایک ڈیل کے تحت تو گئی ہیں بنی گالا، اور یہ ڈیل جو ہے یہ سٹرائک بشریٰ بی بی نے نہیں کی، یہ ڈیل دو لوگوں نے کی ہے، اور دو لوگ جو ہیں اس میں سے ایک تو بشریٰ بی بی ہیں اور دوسرے خان صاحب ہیں، اور بشریٰ بی بی کی کہیں ملاقات ہوئی ہے اس ڈیل کے سلسلے میں، کہاں ملاقات ہوئی ہے اس سلسلے میں راوی تھوڑا سا خاموش بھی ہے، تھوڑا سا گھبرایا بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہے بشریٰ بی بی کی۔ تو یہ دیکھیں اب کیا بنتا ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں زیادہ دن جیل میں نہیں گزار سکے، نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے، وہ تو بھائی کرکٹ کھیلنے آئے تھے، پلے بوائے ٹائپ کے آدمی تھے، ساری عمر فینز ان کے گرد رہے، سیلفیاں لیتے رہے، لوگ ایک دیوتا کی پرستش کرتے رہے۔ اب دیوتا سے آپ چکیاں پسوائیں یا مالی کا کام کروائیں تو یہ مناسب تو کام نہیں ہے نا، یہ بھی ذرا لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال خان صاحب سے یہ کام ابھی شروع نہیں ہوئے، لیکن ڈیل، اور یہ ڈیل کا لفظ بشریٰ بی بی نے دیکھا کہ یار یہ سارے میرے پہ ڈال دیے ہیں، تو ڈیل تو وہ کر رہا ہے، تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ دے دیا کہ ڈیل تو بھائی جان میں نہیں کر رہی، ڈیل تو کرنی ہے تو عمران خان سے کریں۔ تو وہ سارا پرسونا جو عمران خان صاحب کا بنایا ہوا ہے، اور یہ جب ڈیل کی بات ہوگی، آپ کے خیال میں جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہوگی تو وہاں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی، وہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوگا، تو وہاں پہ کوئی کیمرہ لگا ہوگا، تو وہاں پر بات چیت ہو جائے گی، اور یہ کسی نہ کسی سٹیج پر منظر عام پر آ جائے گی، اور خان صاحب کا انقلاب ایک دفعہ پھر ٹکے ٹوکری ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب نے اپنے انقلاب کو خود ہی ٹھڈے مار دیے، اور اپنی عوام کو جنہیں وہ کہتے تھے کہ، اور کوئی پتہ نہیں یہ جدھر خان صاحب نے اشتہاروں میں کیمپین لگائے ہوئے نا، پیسے کروڑوں ڈالر جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دینے نکلے، انہی دنوں یہ ویڈیو بھی نکل آئے جہاں خان صاحب انقلابیوں کو کہہ رہے ہوں کہ یار کوئی ڈیل شیل کر لو یار، کوئی میرے سے نہیں ہے، آلو چھیلے جاتے تو ذرا بشریٰ بی بی تم بھی تھوڑا لحاظ کرو اور میں بھی تھوڑا لحاظ کرتا ہوں، اور کس طرح جیل سے نکلیں۔ تو انقلاب تو پتہ نہیں کب آنا ہے، لیکن ہم اس صورتحال سے نکلیں گے تو پھر بچیں گے تو کوئی بات ہوگی نا۔ تو اس طرح کی کوئی ویڈیو باہر ہی آ جائے، اور ظاہر ہے یہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی ویڈیو نہیں ہوگی، یہ خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہوگی، کوئی ڈیل سٹرائک کی ہوگی یا ڈیل کے لیے درخواست کی ہوگی، تو تبھی ویڈیو آ رہی ہوگی نا، ایسے کوئی جیب سے تو نہیں بنا کے بھیج رہا ہوگا۔ خیر اس پہ بھی آنے والے دنوں میں بہت باتیں ہوں گی، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔